سبھی ساتھیوں کو میرا آداب۔ ماہی اردو چینل میں آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آج ہم قطع کے بارے میں معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ قطع کسے کہتے ہیں، قطع کی تعریف کیا ہے، قطع جو ہے اہم قطع نگاروں کے نام اور کس کس نے اہم قطع لکھے ہیں، اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ تو آئیے قطع کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ ایسے کچھ اشعار کا مجموعہ جن میں کوئی خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا جائے وہ ہے قطع کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ غزل و قصیدے کی طرح قطعے کا پہلا شعر بھی مطلع ہو، جبکہ غزل کا پہلا شعر لازمی مطلع ہوگا، لیکن قطع میں یہ لازمی نہیں ہے۔ قطعے میں دو یا دو سے زیادہ اشعار ہو سکتے ہیں اور وہ دو یا دو سے زیادہ اشعار مل کر جو ہے معنی پیدا کرتے ہیں، لیکن اس کے اشعار کی تعداد جو ہے مقرر نہیں۔ قطع میں اشعار کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ ہم جو اگر کسی بھی بات کا اگر معنی کہنا چاہتے ہیں اور ہمیں دو سے زیادہ اشعار بھی اگر استعمال کرنے پڑ رہے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ قطع اور غزل مسلسل کو عام طور پر ہم ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ غزل مسلسل بھی وہی ہے، لیکن قصیدہ بھی قطع بھی وہی ہے، لیکن یہ ہماری سمجھ جو ہے غلط ہے۔ غزل مسلسل میں ہر اشعار جو ہے یا ہر شعر جو ہے یا تو سارے اشعار جو ہیں اپنے الگ الگ معنی دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ معنی جو ہے بدل جاتے ہیں، یعنی ہر شعر اپنے آپ میں ایک مکمل معنی پیدا کرتا ہے، لیکن قطع میں یہ چیز نہیں ہے۔ قطع میں سارے اشعار مل کر ایک معنی دیتے ہیں۔ غزل مسلسل میں مطلع ہونا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ غزل مسلسل کے اشعار میں تسلسل کے باوجود ہر شعر کا مضمون کسی نہ کسی درجے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ وہی میں نے آپ کو بات بتائی تھی ابھی، جبکہ قطعے میں مضمون ایک شعر یا دوسرے شعر میں پیوست ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے غالب کا قطع ہے اے تازہ وار دان بساط ہوائے دل۔ یہ قطع بہت ہی مشہور ہے غالب کا۔ ہماری شاعری میں قطع کافی مقبول رہا ہے اور بہت سے شعراء نے اس کی طرف قدم بڑھائے ہیں اور کامیاب قطع لکھے ہیں۔ ان میں صفحے اول پر اگر میری نظر میں کوئی نام آتا ہے تو وہ میر تقی میر ہیں۔ دہلی کی درد اور آہ کے جو شاعر ہیں وہ سب سے اہم شاعر ہماری نظر میں میر ہیں۔ میر وہ شخصیت ہے جنہوں نے دل اور دلی کا مرثیہ لکھ دیا۔ ان کی شاعری میں آہ ہے۔ انہوں نے قطعات بھی لکھے ہیں۔ یہ قطع میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ کل پاؤں ایک کاسۂ سر پر جو آ گیا، کل پاؤں ایک کاسۂ سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا۔ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھو کسو کا سر پر غرور تھا۔ بہت ہی آسان الفاظ میں جو ہے قطع مکمل کیا ہے اور انہوں نے بتائی ہے یہ بات کہ انسان کو کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انسان کے ذہن میں کبھی بھی غرور آ گیا تو وہ انسان جو ہے کبھی نہ کبھی ضرور ٹھوکر کھائے گا اور اس کی جو قابلیت ہے وہ ختم ہوتی چلی جائے گی، باری تعالیٰ اس کی قابلیت جو ہے چھین لیتا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حالی نے بھی جو ہے اچھے قطعات لکھے ہیں۔ اقبال نے لکھے ہیں، اکبر الہ آبادی کے ساتھ ساتھ شبلی، ظفر علی خان اور عہد حاضر میں اختر انصاری نے بھی بہت اہم قطعات کہے ہیں۔ یہاں اقبال کا ایک مشہور قطع میں آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نان جمی بخشی ہے تو نے، جسے نان جمی بخشی ہے تو نے، اسے باز و حیدر بھی عطا کر۔ قطعات کے بارے میں طوالت سے ہم اس کی تاریخ کے بارے میں اگلی جو ہماری ویڈیو آئے گی اس میں ہم ذکر کریں گے۔ ابھی آپ کو اہم قطع نگار، قطع کی مثالیں، ان قطع نگار جنہوں نے بھی جو قطعے لکھے ان کی کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور قطع کی تعریف میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ تاریخ بھی تھوڑی سی آ ہی گئی ہے اس میں۔ میر سے لے کر دور حاضر تک ہم نے چند نام لے ہی لیے ہیں، لیکن مختصر اور یا طور پر ابھی میں نے یہاں پر بتایا ہے۔ طوالت سے دیکھیے آپ کو ضرور ہم اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اور پھر آپ کو بتائیں گے۔ سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔